تو اس میں کئی لوگ جو ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں، کئی لوگ یہاں پہ پرائم منسٹر پیکیج کے انڈر نوکریاں کر رہے ہیں. تو ایک تو ہم نے ان کو کہا یہ جو ٹرانسفر کا سلسلہ بڑا سخت ہے، جو یہاں پی ایم پیکیج کے انڈر لوگ آئے ہیں تو ان کا جو ان کی ٹرانسفر کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا سخت بنایا گیا ہے، بڑا ریجڈ ہے. اس کو فلیکسیبل کرنے کی ضرورت ہے سو دیٹ دے فیل کمفرٹیبل. یہ نہیں ہونا کہ جہاں ان کو کمفرٹ محسوس نہیں ہوتی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، پر آپ کو وہیں سرو کرنا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں ہم نے بتایا. دوسرا ہم نے بتایا کہ ان کے علاوہ ایک تو جو گورنمنٹ سروس کرتے ہیں ان کے علاوہ جو لوگ دل سے واپس آنا چاہتے ہیں جموں کشمیر میں، کئی ایسے لوگ ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں، ان کو جو ان کا ڈسٹرکٹ آف اوریجن ہے، برتھ ہے، یا جہاں سے وہ ہیں اس ڈسٹرکٹ میں کم سے کم آدھا کنال زمین گورنمنٹ لینڈ ہمارے پاس ہے، دے کے ان کو فیسلٹیٹ کرنا چاہیے. اگر 2 کمرے 3 کمرے وہ بنائیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ راتوں رات کشمیر آ جائیں گے، مگر گرمیوں میں آنا شروع کریں گے بچوں کو لے کے، دوسرا تیسرا لے کے، تو مجھے لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے. اس میں ڈسٹرکٹس میں اگر لوگ جائیں گے تو وہاں ہمارے جو مسلم بھائی یا آپس میں انٹریکشن ہوگا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو نامینیشن رکھا ہے انہوں نے کشمیری پنڈتس کا، تو ہم نے گورنر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو بتائیے گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ نامینیشن کے بجائے ان کی ریزرویشن ہونی چاہیے، تاکہ کشمیری پنڈت جو ہیں بیسٹ آف بیسٹ، کیونکہ آپ نامینیٹ کریں گے 2 بندوں کو، وہ جموں میں ہوں گے تو ان کا انٹریکشن کس کے ساتھ ہوگا، اسمبلی میں وہ ادھر آئیں گے. مگر اگر آپ یہاں سیٹس ریزرو کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کو لڑنا پڑے گا. ہمارے کشمیری پنڈت کینڈیڈیٹ ہوگا، وہ مسلمان کے دروازے پہ جائے گا، اس سے ووٹ مانگے گا. کل کو جب وہ ایم ایل اے بنتا ہے تو مسلمان لوگوں کو اپنے ایم ایل اے کے پاس آنا پڑے گا، جانا پڑے گا، جس سے مجھے لگتا ہے جو ریئل انٹیگریشن ہے وہ اسی سے ہو سکتی ہے. اور پولیٹیکل امپاورمنٹ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو ریشن دے رہے ہیں، آپ ان کو منتھلی پیسہ دے رہے ہیں، مگر پولیٹیکلی جب تک آپ ان کو امپاور نہیں کریں گے اور وادی کشمیر کی زمین سے جب تک امپاور نہیں کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ تب تک یہ جو ہم کہتے ہیں ریٹرن آف کشمیری پنڈتس ود ڈگنیٹی، وہ مجھے لگتا ہے وہ ہاف ہارٹڈ چیز ہے. اس کے علاوہ یاترا کو لے کے، امرناتھ یاترا کو لے کے باتیں ہوئی کہ سارے کشمیری اس وقت کنسرن ہے کہ جو پہلگام میں حادثہ ہوا اس کے بعد یاترا کو لے کے ہم چاہتے ہیں کہ آپ تو سیکورٹی تو آپ اپنی رکھیں گے، وہ تو ضروری ہے، مگر کشمیری لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ یاترا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس طرح، سو دیٹ دے میک اٹ ویری سیف. جو اس میں وہ کر سکتے ہیں اس میں اپنا یوگدان دے سکتے ہیں، اپنا پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے بھی کہا ان کو کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ایز اے پارٹی ہم کیا کر سکتے ہیں، بیکاز وی وانٹ جو ہماری رہی ہے روایت، سینکڑوں سالوں سے جو یاتری آئے ہیں کشمیریوں نے ان کو گلے لگایا ہے، اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، ہم چاہتے ہیں وہ یاترا اسی طرح چلتی رہے، اس میں کوئی خوف نہیں ہو، ڈر نہیں ہو. اور تیسرا میں نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ عید آنے والی ہے، تو ایسے میں جیلوں میں جو ہمارے نوجوان ہیں جس میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف زیادہ کوئی سیریس چارجز نہیں ہیں، تو ان کو رہا کیا جانا چاہیے. اور ساتھ ہی اگر جو باہر کی جیلوں میں ان کو یہاں کشمیر شفٹ کیا جائے تو یہاں کے لوگوں کو، ان کے ماں باپ کو ان کے ساتھ ملنے میں آسانی ہو جائے گی. تو یہ ہم نے کچھ باتیں کہی ان سے، بیکاز ہم جیسے میں نے پہلے کہا پی ڈی پی سمجھتی کسی بھی پولیٹیکل پروسیس کو جو ہم چاہتے ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے چلے، کہ جموں کشمیر ایک پل بنے دوستی کا، پیس کا، اس میں جب تک کشمیری پنڈت کا پارٹیسپیشن نہیں ہوتا اور یہاں آ کے پارٹیسپیشن نہیں ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ تب تک نامکمل ہے. محبوبہ جی، کل بھی ایک پارٹی ایل جی سے ملی تھی، آج آپ ملے چونکہ ابھی ہم نے ریئیکشن بھی نیشنل کانفرنس کا دیکھا ہے. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، 50 ایم ایل ایز ہے، 3 ایم پیز ہے، ڈسپائٹ ہیونگ دیٹ کہ آپ ایک ایل جی سے ملتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو مین رول یہاں گورنمنٹ کا ہے وہ ایل جی صاحب کا ہی ہے، یا جس طرح نیشنل کانفرنس نے کہا کہ محبوبہ مفتی اور باقی پارٹیاں اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں اور اچھے جو بیسک ایشوز ہے یا جو عمر عبداللہ کے پاس جو مینڈیٹ ہے اس کا وہ تعاون نہیں دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ مینڈیٹ اگر خود استعمال نہیں کرنا چاہیے تو میں کیا کروں. اگر وقف بل پہ ہمارے ایم ایل ایز ریزولوشن لانا چاہتے تھے اسمبلی میں، وہ ریزولوشن لانے کے بجائے عمر صاحب اسمبلی میں جانے کے بجائے یہاں ٹیولپ گارڈن میں منسٹر کی آرتی اتارنے میں بزی تھے، تو میں کیا کروں اس میں. تو وہ پاور تو وہ خود کم کرے. میں نے تو آج پہلے عمر صاحب کو بھی ایک اس کی کاپی بھیج دی. اس سے پہلے میں نے ایک سلسلے میں ان کو ایک لیٹر لکھا تھا، انہوں نے تو اس کا جواب ہی نہیں دیا.
میں نے تو ہوم منسٹر کو بھی یہ بھیجا، کیونکہ یہ جو کشمیری پنڈتوں کا مسئلہ ہے یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. یہ خدا نہ خواستہ ہم کشمیری مسلمانوں کے اوپر ایک داغ کی طرح چپکایا گیا ہے کہ بھئی آپ نے کشمیری پنڈتوں کو کشمیر سے نکلنے کیوں دیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے اس وقت کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اس کو درست کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں ہم نے اپنی رائے گورنر صاحب، ہوم منسٹر صاحب اور ایون عمر عبداللہ صاحب کو میں نے یہ بھیجا ہے. تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. نہیں، نیچرلی یہ بڑا، میرے خیال میں جو کشمیری پنڈتوں کا مسئلہ ہے یہ بڑا ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے. اٹس ویری ہیومنٹیرین، انسانی مسئلہ ہے. نیچرلی ان کا پازیٹیو تھا، انہوں نے کہا کہ ہی ول گو تھرو اٹ، اور اس میں جو ممکن ہو سکتا ہے وہ کریں گے. میم کل پنڈتوں کا بڑا دن ہے میلہ کی بھوانی، تو آپ کہنا چاہیں گے کچھ؟ نہیں کہ میں کل جاؤں گی ان کا استقبال کرنے کے لیے، خود ہی وہاں جاؤں گی تو جو کہنا ہوگا وہاں کہہ دوں گی. میں یہی کہوں گی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. مفتی صاحب کا ہمیشہ یہ بڑا سیریس تھا ان کا کہ کشمیری پنڈت واپس آنے چاہیے. اب پی ڈی پی نے اس کو جو ہے اپنے ایجنڈے کا ایک حصہ بنایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کشمیری پنڈت باعزت طریقے سے بلا خوف کے واپس آئے. اور یہ کام خالی سرکاری لیول پہ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں لوگوں کو بھی جٹ جانا پڑے گا. میڈم 90 سے یہ چلا آ رہا ہے کہ کشمیری پنڈت باعزت طور واپس آئے، لیکن آج تک وہ مسئلہ حل نہیں. بہت سارے لوگ آئے، کچھ لوگ آئے، بہت نہیں آئے. مگر مجھے لگتا ہے ایک پروسیس ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ کشمیری مسلمان کشمیری پنڈتوں کو بچا نہیں سکے. تو اگر ہم ان کی واپسی میں اب سب اپنا رول ادا کریں گے تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. میم لاسٹ ٹائم جب آپ راج بھون گئے تھے تب آپ ایک فل فلیج اسٹیٹ تھے، اب ہم یونین ٹیریٹری بن چکے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ آپ نے ایک ڈاکیومنٹ پیش کیا جو آپ نے ایل جی سنہا کو دیا ریگارڈنگ دا ریہیبلیٹیشن آف کشمیری پنڈتس. کیا یہی چیز کشمیری پنڈت گروپس کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کی جائے؟ بالکل، آلریڈی ہم کرتے رہتے ہیں ڈسکس. جب ہم نے یہ ڈاکیومنٹ بنایا تو اس سے پہلے ہماری ڈسکشنز ہوئی کشمیری پنڈتس کی، بھئی آپ کیا ہونا چاہیے، کیا آپ کو اپنا جو اگر پولیٹیکل پروسیس، اگر ہم پی ڈی پی آپ کو اپنے ایجنڈے کا ایک پارٹ بنانا چاہتی ہے کہ کشمیری پنڈتوں کو واپس آنا چاہیے. جیسے ہمارا ایجنڈا ہے پیس ود ڈگنیٹی، ریزولوشن آف ایشوز، تو اس میں ان کا یہ تھا ہمارا فیڈ بیک کہ یہ چیزیں جو ٹرانسفر پالیسی ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے. اور دوسرا، ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں فلیٹس میں رہنا چاہتے ہیں. اگر انڈیویجولی ہمیں کہیں زمین ملے، ہم چاہیں گے اپنے بچوں کو لے کے کم سے کم گرمیوں میں آئیں. یا یہ جو ریزرویشن ہے، نامنیشن کے بدلے اگر ہمیں الیکشن لڑنے کا موقع ملے تو وہ زیادہ اس میں ہمیں مسلمانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے گا. تھینک یو. The tourism in Kashmir is at its lowest right now, and after the Pahalgam attack, security is one of the major concerns. Do you think this is the right time to rehabilitate Kashmiri Pandits? Won't security be an issue? It's a long drawn process. We have started something. دیکھیے جو ہم نے نامنیشن کی بات کی ہے اس میں تو سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں آتا ہے. اس میں تو آلریڈی اپنے پنچایت میں یہاں کشمیری پنڈت لڑے ہمارے الیکشن. تو اگر یہاں آپ اسمبلی میں ریزرویشن دیتے ہیں، دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو امپاور کشمیری پنڈتس اینڈ لیٹ دیم بیکم اے پارٹ ونس اگین آف دس کشمیر. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے کوشش کی ہے. وی کانٹ بی پرفیکٹ بٹ وی ہیو ٹرائیڈ آور بیسٹ. اور یہ بھی ہم نے کہا کہ ابھی جو جیلوں میں ہمارے لوگ ہیں جن کے خلاف کوئی سیریس چارجز نہیں ہیں، عید کو مد نظر دیکھتے ہوئے ان کو رہا کیا جائے. تھینک یو سو مچ. کر سکتی اس کے بارے میں ہم نے گورنر صاحب کو ایک ڈاکومنٹ دیا جس کی کاپی ہم نے عمر عبداللہ صاحب کو بھی بھیج دی اور ہوم منسٹر امت شاہ صاحب کو بھی بھیج دی ایک کاپی. اس میں 3 بڑے مدعے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں 2020 جو پارلیمنٹ کی سے منسٹری آف ہوم افیئر سے رپورٹ آئی تھی، اس میں 64,951 کشمیری پنڈت فیملیز اس وقت جموں کشمیر سے باہر ہیں، جس میں جموں میں زیادہ ہیں، دہلی میں ہیں اور باقی اسٹیٹس میں ہیں. تو اس میں کئی لوگ جو ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں، کئی لوگ یہاں پہ پرائم منسٹر پیکیج کے انڈر نوکریاں کر رہے ہیں. تو ایک تو ہم نے ان کو کہا یہ جو ٹرانسفر کا سلسلہ بڑا سخت ہے. جو یہاں پی ایم پیکیج کے انڈر لوگ آئے ہیں تو ان کا جو ان کی ٹرانسفر کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا سخت بنایا گیا ہے، بڑا ریجڈ ہے. اس کو فلیکسیبل کرنے کی ضرورت ہے سو دیٹ دے فیل کمفرٹیبل. یہ نہیں ہونا کہ جہاں ان کو کمفرٹ محسوس نہیں ہوتی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، پر آپ کو وہیں سرو کرنا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں ہم نے بتایا.
दूसरा हमने बताया कि इनके अलावा एक तो जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं उनके अलावा जो लोग दिल से वापस आना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, कई ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनको जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑरिजिन है, बर्थ है, या जहां से वो हैं उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आधा कनाल जमीन गवर्नमेंट लैंड हमारे पास है, दे के उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर 2 कमरे 3 कमरे वो बनाए, ये जरूरी नहीं कि वो रातों रात कश्मीर आ जाएंगे, मगर गर्मियों में आना शुरू करेंगे बच्चों को लेके, दूसरा तीसरा लेके, तो मुझे लगता है ये हो सकता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में अगर लोग जाएंगे तो वहाँ हमारे जो मुस्लिम भाई या आपस में इंटरेक्शन होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो नॉमिनेशन रखा है इन्होंने कश्मीरी पंडित्स का, तो हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इनको बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि नॉमिनेशन के बजाय उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, ताकि कश्मीरी पंडित जो हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट, क्योंकि आप नॉमिनेट करेंगे 2 बंदों को, वो जम्मू में होंगे तो उनका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, असेंबली में वो उधर आएंगे। मगर अगर आप यहाँ सीट रिजर्व करते हैं तो उसमें लोगों को लड़ना पड़ेगा। हमारे कश्मीरी पंडित कैंडिडेट होगा, वो मुसलमान के दरवाजे पे जाएगा, उससे वोट मांगेगा। कल को जब वो एमएलए बनता है तो मुसलमान लोगों को अपने एमएलए के पास आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जिससे मुझे लगता है जो रियल इंटीग्रेशन है वो उसी से हो सकती है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है कि आप उनको राशन दे रहे हैं, आप उनको मंथली पैसा दे रहे हैं, मगर पॉलिटिकली जब तक आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे और वादी कश्मीर की जमीन से जब तक एम्पावर नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि तब तक ये जो हम कहते हैं रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडिट्स विद डिग्निटी, वो मुझे लगता है वो हाफ हार्टेड चीज है। इसके अलावा यात्रा को लेके, अमरनाथ यात्रा को लेके बातें हुई कि सारे कश्मीरी इस वक्त कंसर्न है कि जो पहलगाम में हादसा हुआ उसके बाद यात्रा को लेके हम चाहते हैं कि आप तो सिक्योरिटी तो आप अपनी रखेंगे, वो तो जरूरी है, मगर कश्मीरी लोग भी चाहते हैं कि वो यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इस तरह सो दैट दे मेक इट वेरी सेफ। जो उसमें वो कर सकते हैं उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमने भी कहा उनको कि आप हमें बताइए कि एज अ पार्टी हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी वांट जो हमारी रही है रिवायत, सैकड़ों सालों से जो यात्री आए हैं कश्मीरियों ने उनको गले लगाया है, अपने कंधों पे उठाया है, हम चाहते हैं वो यात्रा उसी तरह चलती रहे, उसमें कोई खौफ नहीं हो, डर नहीं हो। और तीसरा मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि ईद आने वाली है, तो ऐसे में जेलों में जो हमारे नौजवान हैं, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ज्यादा कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, तो उनको रिहा किया जाना चाहिए। और साथ ही अगर जो बाहर की जेलों में उनको यहाँ कश्मीर शिफ्ट किया जाए तो यहाँ के लोगों को, उनके माँ बाप को उनके साथ मिलने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमने कुछ बातें कही उनसे, बिकॉज हम, जैसे मैंने पहले कहा, पीडीपी समझती किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को जो हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से चले, कि जम्मू कश्मीर एक पुल बने दोस्ती का, पीस का, उसमें जब तक कश्मीरी पंडित का पार्टिसिपेशन नहीं होता और यहाँ आके पार्टिसिपेशन नहीं होता है, मुझे लगता है वो तब तक नामुकम्मल है। महबूबा जी, कल भी एक पार्टी एलजी से मिली थी, आज आप ले चुके, अभी हमने रिएक्शन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखा है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, 50 MLAs है, 3 MPs है, डिस्पाइट हैविंग दैट कि आप एक एलजी से मिलते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि अभी जो मेन रोल यहाँ गवर्नमेंट का है वो एलजी साहब का ही है, या जिस तरह कांग्रेस ने कहा कि महबूबा मुफ्ती और बाकी पार्टियां इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और अच्छे जो बेसिक इश्यूज है या जो उमर अब्दुल्ला के पास जो मैंडेट है उसका वो ताउन नहीं दे रहे हैं? नहीं, वो मैंडेट अगर खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो मैं क्या करूँ। अगर वक्फ बिल पे हमारे MLAs रेजोल्यूशन लाना चाहते थे असेंबली में, वो रेजोल्यूशन लाने के बजाय उमर साहब असेंबली में जाने के बजाय यहाँ ट्यूलिप गार्डन में मिनिस्टर की आरती उतारने में बिजी थे, तो मैं क्या करूँ उसमें। तो वो पावर तो वो खुद कम करे। मैंने तो आज पहले उमर साहब को भी एक ये इसकी कॉपी भेज दी, इससे पहले मैंने एक सिलसिले में उनको एक लेटर लिखा था, उन्होंने तो उसका जवाब भी नहीं दिया। मैंने तो होम मिनिस्टर को भी ये भेजा, क्योंकि ये जो कश्मीरी पंडितों का मसला है ये बहुत सीरियस मसला है। ये खुदा ना खास्ता हम कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर एक दाग की तरह चिपकाया गया है कि भाई आपने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकलने क्यों दिया। तो हम चाहते हैं कि अगर हमसे उस वक्त कोई कोताही हुई है तो हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, और उसके सिलसिले में हमने अपनी राय गवर्नर साहब, होम मिनिस्टर साहब और इवन उमर अब्दुल्ला साहब को मैंने ये भेजा है। तो अब देखिए क्या होता है। नहीं, नेचुरली ये बड़ा, मेरे ख्याल में जो कश्मीरी पंडितों का मसला है ये बड़ा ही सेंसिटिव मसला है। इट्स वेरी ह्यूमनिटेरियन, इंसानी मसला है।
नेचुरली उनका पॉजिटिव था, उन्होंने कहा कि ही विल गो थ्रू इट और इसमें जो जो मुमकिन हो सकता है वो करेंगे। मैम कल पंडितों का बड़ा दिन है मेला की भवानी, तो आप कहना चाहेंगे कुछ? नहीं कि मैं कल जाऊंगी उनका इस्तेमाल करने के लिए, खुद ही वहां जाऊंगी तो जो कहना होगा वहां कह दूंगी। मैं यही कहूंगी कि हम कोशिश कर रहे हैं, मुफ्ती साहब का हमेशा ये बड़ा सीरियस था उनका कि कश्मीरी पंडित वापस आने चाहिए। अब पीडीपी ने इसको जो है अपने एजेंडे का एक हिस्सा बनाया है कि हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित बाइज्जत तरीके से बिला खौफ के वापस आए, और ये काम खाली सरकारी लेवल पे नहीं हो सकता है, इसमें लोगों को भी जुट जाना पड़ेगा। मैडम 90 से ये चला आ रहा है कि कश्मीरी पंडित बाइज्जत तौर वापस आए, लेकिन आज तक वो मसला हल नहीं, नहीं बहुत हुआ। सारे लोग आए, कुछ लोग आए, बहुत नहीं आए, मगर मुझे लगता है एक प्रोसेस है। मुझे लगता है कि अब हमें सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडितों को बचा नहीं सके। तो अगर हम उनकी वापसी में अब सब अपना रोल अदा करेंगे तो मुझे लगता है इंशाल्लाह कोई चीज नामुमकिन नहीं है। मैम लास्ट टाइम जब आप राजभवन गए थे तब आप एक फुल फ्लेज स्टेट थे, अब हम यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, और उसके साथ आपने कहा कि आपने एक डॉक्यूमेंट पेश किया जो आपने एलजी सिन्हा को दिया रिगार्डिंग द रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित। क्या यही चीज कश्मीरी पंडित ग्रुप्स के साथ और लोगों के साथ भी डिस्कस करना है? बिल्कुल, ऑलरेडी हम करते रहते हैं डिस्कस। जब हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया तो उससे पहले हमारी डिस्कशंस हुई कश्मीरी पंडित्स की, भाई आप क्या होना चाहिए, क्या आपको अपना जो अगर पॉलिटिकल प्रोसेस, अगर हम पीडीपी आपको अपने एजेंडे का एक पार्ट बनाना चाहती है कि कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए, जैसे हमारा एजेंडा है पीस विद डिग्निटी, रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज, तो उसमें उनका ये था हमारा फीडबैक कि ये चीजें जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और दूसरा हम जरूरी नहीं है कि हम कहीं फ्लैट्स में रहना चाहते हैं, अगर इंडिविजुअली हमें कहीं जमीन मिले, हम चाहेंगे अपने बच्चों को लेके कम से कम गर्मियों में आए, या ये जो रिजर्वेशन है, नॉमिनेशन के बदले अगर हमें इलेक्शन लड़ने का मौका मिले तो वो ज्यादा उसमें हमें मुसलमानों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। थैंक यू। Majid, the tourism in Kashmir is at its lowest right now, and after the Pahalgam attack, security is one of the major concerns. Do you think this is the right time to rehabilitate Kashmiri Pandits? Won't security be an issue? It's